بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال عليه الصلاة والسلام: قال الله تبارك وتعالى: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا، کرم فرمایا اور اس کی مہربانی ہوئی کہ ایک مرتبہ پھر ہم روزہ رکھ کر کے مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے چلے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالی کا اور بڑا فضل ہے اس رب کائنات کا کہ اس نے ہمیں یہ مبارک اور مقدس مہینہ عنایت فرما دیا اور ہم روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر کے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں آ گئے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے رمضان کی فضیلت، روزوں کی اہمیت اور رمضان میں کرنے کے کاموں کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی تھی۔ ابھی اس مجلس میں ارادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسی باتیں رمضان کے تعلق سے کہنے سننے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے ہمیں رمضان کے اندر اعمال کرنے میں کچھ معاونت ہو جائے، کچھ سہولت ہو جائے۔ تو بزرگوں، اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو، ہم انسانوں کو سب سے محترم بنایا ہے، سب سے باکرامت بنایا ہے۔ سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق ہم نے انسانوں کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، سب سے بہترین۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے اولاد کو، انسانوں کو کرامت عطا فرمائی ہے، شرافت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جتنے ہم انسان ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہیں، ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہمیں سب سے معزز اور سب سے مقرر بنایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور جس اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ہمیں سب سے معزز اور مقرر بنایا ہے، اسی اللہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، وظیفہ زندگی کیا ہے، کس کے لیے ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور کیوں ہمیں سب سے معزز بنایا ہے، سب سے مقرر بنایا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنی عبادت کے لیے ہی انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ تو اللہ مقصد زندگی بتلاتے ہیں کہ انسان اور جنات کی پیدائش اس بنیاد پر ہے کہ اسے میری عبادت کرنی ہے، مجھے راضی کرنا ہے، مجھے خوش کرنا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے بندگی، عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت ہم تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے۔
اور اسی بنیاد پر مقصد اونچا ہے، مقصد بلند ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم انسانوں کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہے۔ ہم اس وجہ سے مکرم اور معزز نہیں ہے کہ ہم زیادہ اچھا کھاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بہت ساری مخلوقات اللہ کی ایسی ہے جو بہترین کھاتی ہے، زیادہ کھاتی ہے۔ ہم اس بنیاد پر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھے کپڑے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی روئے زمین پر بستی ہیں جو ہم سے بہترین لباس پہنتی ہیں، بلکہ مادر ذات ملبوس پیدا ہوتی ہے، کپڑے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں کتنے پرندے ہیں، کتنے چرندے ہیں، کتنے جانور ہیں، اسے کپڑے کی حاجت نہیں پڑتی، موسموں کے اعتبار سے ان کے چمڑے بدلتے رہتے ہیں اور کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ مور کو دیکھیں، ہم باغوں میں جا کر کے تتلیوں کو دیکھیں، کس قدر خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لباس پہنایا ہے۔ تو لباس کی وجہ سے بھی ہم قابل تکریم نہیں ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے اور اچھا کھانے کی وجہ سے بھی ہم قابل تکریم نہیں ہیں، اور اس وجہ سے بھی نہیں کہ ہم بہت زیادہ ہوشیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرافت عطا فرمائی ہے، کرامت عطا فرمائی ہے، وہ اس بنیاد پر کہ ہمارا مقصد عظیم ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ سانپ کا بچہ پیدا ہوا، چلنا رینگنا شروع کر دیا، بیل گائے بھینس کے بچے پیدا ہوئے اور چلنا شروع کر دیے، اور مرغی کا بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی پتہ کر دیتا ہے کہ اگر چیل نے جھپٹا مارا تو مجھے کہاں جا کر کے چھپنا ہے، فوراً ماں کے پروں میں جا کر کے پناہ وہ بچہ لے لیتا ہے۔ سب بچوں کو پتہ ہے، مرغی کے بچے کو پتہ ہے، سانپ کے بچے کو پتہ ہے، بھینس اور گائے کے بچوں کو پتہ ہے، بکری کے بچوں کو پتہ ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے، دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، اپنا کام کاج کرنا شروع کر دیتا ہے، مرغی کے بچے دانا چننے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم انسان جو ہے آہستہ آہستہ پیدا ہونے کے بعد سنبھلتے ہیں، پھر جا کر کے چلتے ہیں۔ کسی چیز کو آہستہ آہستہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جا کر کے پکڑ پاتے ہیں۔ تو اب انسان تو اس چیز میں بھی جانوروں سے گئے گزرے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم معزز ہو، تم مکرم ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ تو مقصد زندگی بلند ہے، مقصد زندگی اونچا ہے، وظیفہ زندگی بلند ہے بزرگوں۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قابل تکریم بنایا ہے، قابل شرافت بنایا ہے۔ ورنہ اگر ہم مقصد زندگی کو بھول جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ کو موڑ لیں تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں، اور اللہ یہیں پر نہیں ٹھہرتے، فرماتے ہیں بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ جس طرح جانوروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس انسان کو بھی پتہ نہیں ہوتا جو اپنی مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا، میں کیوں اس دنیا میں آیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو مقصد زندگی عظیم ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم بھول جاتے ہیں، انسان ہے، مہینے دن کٹتے جاتے ہیں، شاموں صبح گزرتی جاتی ہیں، رات آتی ہے، دن آتے ہیں، اور مہینے ہفتے گزرتے گزرتے سال گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارے اللہ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ ہم مقصد زندگی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی کے مقصد کی یاد دہانی کے لیے کچھ راتیں عنایت فرماتے ہیں، کچھ دن عنایت فرماتے ہیں کہ میرے بندو اس رات میں، ان دنوں میں اگر تم اپنے مقصد زندگی کو یاد کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ کے قرب کو حاصل کر لو گے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ صبح و شام تم دنیا میں لگے رہے، صبح و شام تم تجارت میں لگے رہے، صبح و شام تم کاروبار میں رہے، 11 مہینے گزر گئے، نفس کا حملہ ہوتا رہا، شیطان کا حملہ ہوتا رہا، شیطان تم پر حاوی رہا، نفس تم پر حاوی رہا، بندے 11 مہینے گزر گئے، ایک مہینہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، اس کی رات کو وصول کر لینا، اس کے دنوں کو وصول کر لینا، ذرا اہتمام کر لینا، ذرا توجہ کر لینا، ذرا مجھے یاد کر لینا، ذرا اپنے مقصد کو یاد کر لینا۔ اگر تم ایسا کر لو گے تم اپنے مقصد زندگی کو پالو گے، اور جب اپنے مقصد زندگی کو پالو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں باعزت بنایا ہے، شرافت والا بنایا ہے، کرامت والا بنایا ہے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ بزرگوں، نہایت افسوس کی بات ہے
کہ آج ہم اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے سبق کو یاد رکھے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے سبق کو بھول گئے۔ جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے اسی کو بھول گئے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اسی کو فراموش کر گئے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو بھول گئے۔ جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اگر وہ اللہ ہمیں کہتے کہ 24 گھنٹے رکوع میں رہو، 24 گھنٹے سجدے میں رہو، اور 24 گھنٹے تمہیں عبادت ہی عبادت کرنی ہے، سال بھر روزے ہی روزے رکھنے ہیں، اور سال کے تمام راتوں میں تراویح کی نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے، تو یہ ہم سب کے اوپر اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ بات ہے۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے مہربانی فرمائی کہ بزرگوں ہمیں کہا کہ اپنی ضروریات کے لیے وقت نکالو، کماؤ، اپنے گھر بار بناؤ، اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کا خیال رکھو، سب کا خیال رکھتے ہوئے کچھ اوقات نکالو، نمازوں کے لیے آ جاؤ، کچھ اوقات نکالو قرآن کی تلاوت کر لو، کچھ وقت نکالو تسبیح کر لو، کچھ وقت نکالو لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کر لو، غریبوں کے کام آ جاؤ، مفلسوں کے کام آ جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمایا، ورنہ اگر اللہ فرماتے کہ نہیں زندگی بھر جب سے تم بالغ ہوتے ہو اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک کھانے پینے کے لیے کمانے نہیں جانا ہے اور دوسری ضروریات کو پوری نہیں کرنی ہے، صرف عبادت کرنی ہے، تو یہ اللہ کا ہم پر ظلم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ مہربانی فرما کر کے ہمیں تمام کاموں کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ہم ایسی دنیا میں لگے اور دنیا میں اس قدر گھسے اور ایسی طرح گھسے کہ ہم دنیا کے ہی بندے ہو کر کے رہ گئے، اللہ کے بندے بنتے بنتے رہ گئے، اللہ کے بندے بننے سے دور ہو گئے۔ اور جب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کے بندے نہیں بنے، اپنی مقصد زندگی کو فراموش کر دیا ہم نے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں گر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نظروں سے گرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے نہ رہے، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے نہ رہے۔ آج ہم اللہ کے بندے نہ رہے، دینار کے بندے بن گئے، درہم کے بندے بن گئے، عبد الدراہم والدنانیر بن گئے، تجارت کے بندے بن گئے، کاروبار کے بندے بن گئے، ملازمت کے بندے بن گئے، تمام چیزوں کے بندے بن گئے۔ اللہ کے بندے جو بننا چاہیے وہ اللہ کے بندے بنتے بنتے رہ گئے۔ تو بزرگوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کو پھر یاد دلا رہے ہیں کہ بندو دیکھو 11 مہینے تم نے دنیا کے چکر میں لگ کر کے اپنے آپ کو اپنے رب سے دور کر لیا، اب میری طرف آ جاؤ، اب مسجدوں کو آباد کر دو، اب مسجدوں میں آ کر کے قرآن کی تلاوت کرو، میری عبادت کرو، مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، جتنی تم کوشش کرو گے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں رمضان المبارک کا مہینہ عنایت فرمایا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی زندگی کے مقصد کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ یاد کریں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک مرتبہ ہم پھر یاد کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، کیسا مہینہ، بابرکت مہینہ۔ ہم سینکڑوں حدیثیں سن چکے ہیں اور قرآن کریم کی آیات بھی اس سلسلے میں سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں روزے کو فرض کیے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر نہیں فرض کیا جا رہا ہے، تم سے پہلی جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے کو فرض کیا گیا۔ 3 مرحلے میں اس امت پر روزے کو فرض کیا گیا۔ کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر صرف عاشورے کے روزے کو فرض کیا تھا، پھر عاشورہ کا روزہ جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ فرما دیا، اور رمضان کے روزے جسے چاہے جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے ابتدا میں یہ بات تھی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی رمضان کا مہینہ چاہے تو روزہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تو دوسرے مرحلے میں رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا، لیکن جو چاہے رکھے اور جو چاہے فدیہ ادا کرے۔ پھر تیسرے مرحلے میں رمضان کا روزہ ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر جو بیمار نہ ہو، سفر میں نہ ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا۔ اب وہ
امت کے ہر مرد پر ہر عورت پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ کیوں روزہ رکھیں گے؟ کہ اللہ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ کیا آپ ناراض ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ آپ کے خزانے میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ، فرمایا نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگو، اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، زندگی کو سنبھال کر گزارنے لگو، اوقات زندگی نہایت ہی سوچ بچار کر کے اور سوچ سمجھ کر کے گزارو، تمہاری زندگی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے چلنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے بولنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے سونے اور جاگنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے کھانے اور پینے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، حرام چیزوں سے بچو اور حلال کو اختیار کرو، لعلکم تتقون، اس لیے ہم نے روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ تو روزہ کی فرضیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے نیکیوں کی زندگی پر لے آئے، ہمارے اندر گناہوں کی نفرت ہو جائے، گناہوں سے اسی طرح بھاگنے لگے جس طرح ہم آگ سے بھاگتے ہیں، گناہوں سے اسی طرح بھاگنے لگے جس طرح ہم سانپ اور بچھو سے بھاگتے ہیں، گناہوں سے ہم اسی طرح بھاگنے لگے جس طرح ہم دشمنوں سے بھاگتے ہیں، خطرے کی چیز سے بھاگتے ہیں، خطرے کی جگہوں سے بھاگتے ہیں، اسی طرح بزرگوں گناہوں سے بھاگنے لگے، لعلکم تتقون، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ ایسی عبادت اور اس قدر عظیم الشان عبادت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں ہر عبادت کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، ہر عبادت کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، نماز کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، صدقہ خیرات کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، ہر عبادت کے اندر دکھلاوے کا شائبہ موجود ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے بزرگوں جس میں دکھلاوا بالکل نہیں، ریا بالکل نہیں، فإنہ لا مثل لہ، یہ ایسی عبادت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ آپ گھر کے اندر، میں ہر سال عرض کرتا ہوں کہ گھر کے اندر موجود ہے، سخت دھوپ ہے اور فریج کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، آپ اکیلے گھر کے اندر ہے، تنہا موجود ہے، آپ کو نہ آپ کے باپ دیکھ رہے ہیں، نہ آپ کی ماں دیکھ رہی ہے، نہ آپ کے شوہر دیکھ رہے ہیں، نہ آپ کی بیوی دیکھ رہی ہے، نہ آپ کا بیٹا دیکھ رہا ہے، نہ بیٹی دیکھ رہی ہے، گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، تنہا آپ موجود ہے، پانی فریج کے اندر موجود ہے، سب پیاس لگ رہی ہے، لیکن انسان ایمان والا جو روزہ رکھ لیتا ہے نیت کر کے کیسی سب پیاس لگ جائے، اکیلے ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا، فإنہ لا مثل لہ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، ریاکاری نہیں ہے۔ ایک آدمی سخت دھوپ میں بلڈنگوں میں کام کرتا ہے، ڈھیرے گاڑی کو کھینچ رہا ہے، گاڑیاں چلا رہا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے محنت اور مزدوری کے کام کرتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت لگی ہوئی ہے، بھوک اور پیاس سے وہ الجھ گیا ہے اور پریشان حال ہے، اوپر آسمان کی تپش ہے، نیچے زمین کی گرمی ہے، اندر بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ایسی حالت میں بھی انسان نہ پانی کی طرف جاتا ہے، نہ بھوک کے کسی کھانے کی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، فرمایا فإنہ لا مثال لہ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں، ایسی عبادت ہے بزرگوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور فرمایا اذا دخل شهر رمضان یا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء اور فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب جنت کے دروازے کھل جائے تو ہم کیا جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے؟ کیا مطلب ہے اس حدیث کا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فرمایا ہے علماء نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے لیے جنت والے اعمال کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ جنت کے دروازے کھل گئے، ہم تو دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، دنیا کے مسائل کو برداشت کر رہے ہیں، تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے تو ہمارا کیا فائدہ؟ کہا گیا کہ جنت کے دروازے کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے۔ ہم دیکھیں رمضان کے مہینے میں پہلی تاریخ آئی، مسجدیں آباد ہو گئی، وہ مساجد جو ویران ہوا کرتی تھی، وہ مساجد جس میں چند سب مصلیان کرام ہوا کرتے تھے، تمام کی تمام مسجدیں آباد ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، یعنی نیکیاں کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، اور جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں۔ جہنم کے دروازے کو بند کرنے سے کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ، خدا نہ کرے
گناہوں میں ملوث رہتا تھا، جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ نہیں سکتا تھا اب نماز کے لیے آ رہا ہے، جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ نہیں سکتا تھا ابھی جھوٹ سے رک گیا ہے، جو آدمی غلط کاری سے بچ نہیں سکتا تھا اب غلط کاری سے وہ بچ گیا، اپنے آپ کو روک لیا، اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ شیطان باہر سے بہکاتا ہے اور نفس اندر سے ساتھ دیتا ہے۔ شیطان باہر سے گناہوں پر آمادہ کرتا ہے اور نفس اس کی معاونت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ جو باہر سے ہمیں گناہوں پر آمادہ کرنے کے لیے مقرر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیاطین کو جگہ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اب ہمارے لیے نیکیوں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر عظیم الشان مہینہ ہے اور ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ میری امت کو اگر اس مہینے کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے تو میری امت یہ خواہش کرنے لگے اور یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش پورا سال رمضان ہو۔ تو یہ اس قدر بابرکت مہینہ ہے، اس قدر عظیم الشان مہینہ ہے۔ رمضان کی اہمیت، رمضان کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں ہم تمام عبادتوں کی طرف رمضان میں توجہ دے دیتے ہیں کیونکہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور بولتے ہیں، اس لیے رمضان میں اب روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، تراویح کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں اور تمام عبادتوں میں ہم کچھ نہ کچھ حصہ لے لیتے ہیں، دینی مجلسوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایک چیز کی طرف جو توجہ نہیں ہوتی وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ سب کام ہو رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہے لیکن گناہوں سے بچنا نہیں ہو پا رہے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا نا کہ ہم نے گھر کے اندر اے سی چالو کر دی گرمی کے موسم میں یا ٹھنڈی کے موسم میں ہیٹر چالو کر دیا ہے اور تمام کی تمام کھڑکیوں کو کھلی ہوئی چھوڑ دیے ہیں، تو اب ہیٹر نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ اے سی کوئی فائدہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، گرچہ وہ چالو ہے، اس کے اندر سے گرماہٹ آ رہی ہے، اے سی کے اندر سے ٹھنڈک آ رہی ہے، لیکن کھڑکیاں تمام کی تمام کھلی ہوئی ہے۔ اسی طرح رمضان میں ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن آنکھ کی حفاظت کا کیا ہوگا، کان کی حفاظت کا کیا ہوگا، زبان کی حفاظت کا کیا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنکھ ہر جگہ اٹھ کر کے جا رہی ہے، کان سے تمام چیزیں سن رہے ہیں، زبان سے تمام کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو پھر روزے کے اندر نیکیوں کی اے سی چالو ہے لیکن گناہوں کی گرماہٹ ہمارے اندر آ رہی ہے۔ جتنا ہم نیکی حاصل کر کے فائدہ اٹھاتے، گناہ اتنا کر کے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہمیں چوروں سے، رمضان کے چوروں سے بچنا ہے۔ رمضان کے چور کیا ہیں؟ رمضان کا جو اس وقت سب سے بڑا چور ہے وہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے۔ موبائل ہر غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، ہر انسان کے ہاتھ میں اس وقت موبائل ہے، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں موبائل کا صحیح استعمال نہیں کیا یا موبائل سے اپنی دوری نہیں بنائی تو رمضان کی نیکیاں ہماری غارت ہو جائے۔ اس لیے آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پہلا جمعہ ہے، ہم ابھی سے عزم اور ارادہ کریں اور اس بات کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں کہ ہم موبائل سے دوری بنائیں۔ بہت زیادہ وقت موبائلوں پہ نہیں لگائیں گے، اوسطاً انسان 3 گھنٹے موبائلوں پر لگا رہا ہے، بہت کم جو انسان موبائل پر وقت لگاتا ہے وہ کم از کم 3 گھنٹے وقت لگا رہا ہے۔ اگر ہم 3 گھنٹے عبادت کے لگا دیں گے رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کے یہاں ہمارا کتنا بڑا مقام ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز چور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، چور آہستگی سے آئے، ہمیں پتہ نہ چلے اور اس چیز کو لے کر کے اڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز ہماری چوری ہو گئی۔ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اس میں ہم موبائلوں میں لگے رہے، یہ ایسا چور ہے کہ ہماری عبادتوں کے جو برکات ہیں، جو نورانیت ہیں، وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے۔ سب سے پہلا کام یہ کرے، مرد عورتیں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی تاکید کریں، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی تاکید کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہم موبائل سے دوریاں بنائیں۔ سب سے بڑا چور ہے۔ دوسرا چور جو رمضان میں ہے، جو ہماری عبادتوں کو آہستگی سے چھپا لے گا، چرا لے گا، وہ بازار ہے۔ بازاروں میں فضول نہ گھومیں، بازار میں جائیں گے تو فضول پیسے بھی خرچ ہوں گے اور ہماری عبادتیں بھی ضائع ہوंگی۔ جتنی برائیاں ہوتی ہیں اس میں سے اکثر برائیاں فضول بازار میں جانے کی وجہ سے۔ تو ہم بازاروں میں بھی بے وجہ نہ جائیں، کاروبار ہے کاروبار پر جائیں، تجارت ہے تجارت کریں، لیکن فضول گھومنے کے لیے، زبردستی خریداری کے لیے ہم بازار میں اس مہینے کے اندر جائیں۔ نیند بھی اس مہینے میں
رمضان المبارک کی برکتوں کو چڑھا دینے والی ہے۔ ہم سوئے کے سوئے رہ گئے، سحری کھا لیے اور اس کے بعد سو گئے تو 11 بجے تک 12 بجے تک سوئے ہیں، اٹھے غسل کیے، آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کیے، کچھ کام کیے اور پھر ظہر کی نماز ادا کی، اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر جا کر کے تھوڑی دیر تلاوت کی اور سو گئے تو پھر عصر کی نماز میں اٹھے، عصر کی اذان ہوئی، نماز کے لیے آئے، نماز پڑھنے کے بعد گئے سامان خریدنے کے لیے، مغرب کی اذان ہو گئی تو پورا دن ہمارا سونے کے اندر چلا گیا۔ تو برائے کرم نیند کی بھی ایک لمٹ رکھے، ایک وقت متعین رکھے کہ اس وقت سے اس وقت تک سونا ہے، جسم کا بھی حق ہے، بدن کا بھی حق ہے، لیکن اتنی ہی مقدار میں جتنی مقدار میں ہماری بدن کو ضرورت ہو، ہمارے جسم کو ضرورت ہو۔ تو بہت زیادہ سو کر کے اپنے رمضان کی برکات کو اور اپنے رمضان کے انوار کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف روزے کا مہینہ نہیں، تراویح کا مہینہ نہیں، اور ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم اس قدر عبادت کریں، ایسا اپنے اللہ سے تعلق بنا لے، ایسی کوشش کرے، ایسی جستجو کرے، اس قدر دھن سوار ہو جائے، ایسی فکر سوار ہو جائے کہ رمضان گزرنے کے بعد ہماری عادت بن جائے کہ نماز کے بغیر ہمیں چین نہ آئے، رمضان گزرنے کے بعد ہماری عادت بن جائے کہ جھوٹ ہماری زبان سے نکلے ہی نہیں، رمضان کے بعد ہماری عادت بن جائے کہ کسی کی چغلخوری ہماری زبان سے نکلے ہی نہیں، رمضان کے بعد ہماری عادت بن جائے کہ آنکھ غلط چیزوں کی طرف اٹھے ہی نہیں، ایسا ذوق بن جائے اور ایسا شوق بن جائے۔ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، 29 اور 30 روزے گزرتے گزرتے بزرگوں ایسی محنت ہم کر لیں، ایسی کوشش کر لیں کہ عبادت کا ذوق اور عبادت کا شوق ہمارے جسم کے اندر خون کی طرح رس اور رچ جائے، بس جائے، جس طرح خون ہمارے جسم کے اندر رگوں کے اندر دوڑتے ہیں، اسی طرح عبادتوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس 30 دنوں کے اندر محنت کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی کوتاہیوں پر ابھی سے نظر کرنا شروع کریں، ہمارے اندر کیا خرابی ہے، جتنی خرابی ہمارے اندر ہے اس خرابی کو جتنا ہم جان سکتے ہیں کوئی اور نہیں جان سکتا۔ میرے اندر غصے کی بیماری ہے، میرے اندر جلن کی بیماری ہے، میرے اندر حسد کی بیماری ہے، میرے اندر چغلخوری کی بیماری ہے، میرے اندر لوگوں کو ستانے کی بیماری ہے، میرے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہیں، غلط نظر اٹھانے کی بیماری ہے، غلط سننے کی بیماری ہے، فلمیں دیکھنے کی بیماری ہے، یہ تمام بیماریاں میرے اندر ہیں، آپ نہیں جانتے، آپ کے اندر ہے، میں نہیں جانتا۔ ہر آدمی اپنی برائیوں کو جتنی مقدار میں جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ہم اس رمضان کے مبارک مہینے میں یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کون کون سی بیماری ہے۔ جو بیماری ہے پھٹن ہو گئی ہے، جس طرح کپڑے پھٹ جاتے ہیں، بلڈنگ بہت پرانی ہو جاتی ہے تو ریپیئرنگ کی جاتی ہے، اس کو صحیح کیا جاتا ہے، مسالے ڈالے جاتے ہیں اور اس کے اندر ریتی اور سیمنٹ ڈال کر کے پھر اس کے اوپر کلر کیا جاتا ہے۔ ہم روزہ رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے ڈائریکٹ کلر کریں گے تو اندر کی کمزوری تو نہیں جائے گی، پہلے ریپیئرنگ کرے، پہلے درست کرے دیوار کی پھٹن کو، دیوار کی سوراخ کو۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو سوراخ آئے ہیں برائیوں کے، بدنظری کے، غلط کاری کے، جھوٹ بولنے کے اور اس طرح کے اخلاقی بیماریاں جو آئی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر پھٹن پیدا ہو گئی ہے، سوراخ پیدا ہو گئی ہے، ان سوراخوں کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، میں اپنے رب کو راضی کروں گا، میں اپنے خدا کو راضی کروں گا۔ اور اس کے لیے آج سے ہم کوشش شروع کر دیں گے تو بزرگوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوشش کریں، ہمارے اندر طلب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کوشش میں کامیاب نہ کرے۔ ہم کامیاب ہو جائیں گے، بامقصد ہو جائیں گے، بامراد ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت کی فلاح کو پا جائیں گے، دنیا کی بھی کامیابی ہماری مقدر ہو جائے گی اور آخرت کی کامیابی بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آج سے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کو بنانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے پروردگار کو خوش کرنا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا شروع کریں۔ فرائض کی ادائیگی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام یہ بھی بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک ایک چیز سیکھ کر کے روزے کے فضائل، روزے کے مسائل سیکھیں، تراویح کے مسائل، نماز کے مسائل، ایک ایک چیز جو ہم نہیں جانتے ہیں اس کو سیکھنے کی آج سے کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہمارا ارادہ پختہ ہو گیا، عزائم مصمم ہو گئے تو پھر انشاءاللہ یہ رمضان ایسا ہوگا کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہو جائے گی اور ایسی تبدیل ہوگی کہ بزرگوں ہمیں خود اپنے آپ پر رشک آنے لگے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسی تبدیلی آ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ انسانوں کے طلب پر اور انسانوں کی
جستجو پر اس کو عنایت فرما دیا کرتے ہیں. ہم طلب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرما دیں گے. 30 دن ہم محنت کرتے رہیں گے, روزہ رکھتے رہیں گے, تراویح پڑھتے رہیں گے, سب کچھ کرتے رہیں گے, اور جیسے عید کی چاند نظر آئی داڑھی مڈا لیے, جیسے عید کی چاند نظر آئی فلم دیکھنے چلے گئے, جیسے عید کی چاند دیکھ لیا ایسے ہی برائیوں میں ملوث ہو گئے. ایک آدمی 5 دن کے لیے حج کرنے جاتا ہے, اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک آدمی کچھ دن اچھائی کر لیتا ہے, زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. رمضان کے 30 دن گزر جائیں اور ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے تو یہ فکر مندی کی بات ہوگی. وہ اس مسافر کی طرح ہو جائے گا جو 30 دن تک مسلسل اپنے منزل کی طرف سفر کرے اور 30 دن کے بعد معلوم ہو کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پہ رہ گیا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو بزرگوں. اس لیے آج سے ہی بہت ہی عزم و ارادے کے ساتھ آج سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے. 30 دن کا سفر ہے. ایسی محنت ہو جائے کہ جب رمضان ختم ہو تو پتہ چلے کہ ہم اپنے منزل مقصود پر پہنچ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.